السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 268 سے 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جی، معلوم ہوا کہ اگر صدقہ کرتے وقت کسی کے دل میں مفلسی یا کسی بری بات کا خیال آئے تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت تک نہیں دیکھی، اس کا حکم قبول کرنا دور کی بات ہے۔ اور اگر کسی کو ایسا خیال آئے کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی تو سمجھ لے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح بد دعا کرتا ہے، اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جی، حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مقام پر سب ہی درست ہیں۔ مثلاً ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف یعنی تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راہ پر گامزن رکھنے والی ہے۔ اور امام شافعی نے اپنی تصنیف الرسالہ میں بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں کتاب و حکمت کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں تو وہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حکمت کا لغوی مفہوم کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا، اور شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھے، اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے، بلکہ مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس طرح شاید وہ دنیا میں تو خوشحال ہو سکتا ہے مگر آخرت بالکل برباد ہوگی۔ لہٰذا اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ اسے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے۔ ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے دوران فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔